بہت شکریہ اقبال بیگ صاحب. کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ دیکھیں عوام، یہ کوئی مظاہرے کا اہتمام نہیں تھا، عوام بیچاری جو وہاں کھڑی تھی اعجاز بٹ کی شکل دیکھ کے بے قابو ہو گئی، مرد آباد، بے شرم کے نعرے لگا رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے ماتھے پہ شکن نہیں آ رہی، ان کو نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے. یہ ان کی سیاسی قوت ہے، اس کی وجہ سے اس نظام کو، اس مینجمنٹ کو، اس ایڈمنسٹریشن کو کچھ فکر نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کو سیاسی سپورٹ ہے کامران خان صاحب، اور پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پے در پے سکینڈلز ہو رہے ہیں اور کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ڈھٹائی کے ساتھ ان کا دفاع کر رہا ہے. چونکہ سب کو پتا ہے کہ اعجاز بٹ صاحب چودھری احمد مختار کے بہنوئی ہیں، اور پھر وہ اپنے اقربا کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں لے کر آئے ہیں. پھر دوسری طرف جن کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں یاور سعید صاحب کو، وہ میاں رضا ربانی کے سسر ہیں، اور پورا پولیٹیکل کنیکشن ہے. ایک طرف تو اعجاز بٹ صاحب پیپلز پارٹی کی بھی انہوں نے سپورٹ لی ہوئی ہے اپنے سالے کی وجہ سے، اور دوسری طرف ان کو میاں شہباز شریف کی بھی سپورٹ حاصل ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ مینیجر شفقت رانا کا تقرر میاں شہباز شریف کے کہنے پر ہوا ہے، اور جو اسکینڈل سامنے آیا ہے، سیکیورٹی آفیسر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جوائے ٹرپ پر بھیجے گئے کرنل ریٹائرڈ خواجہ نجم، ان کا تقرر بھی شہباز شریف کے کہنے پر ہوا ہے. تو پورا چونکہ سیاسی پیچھے ان کو سپورٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی اور اسی طرح جگہ سائی ہو رہی ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ ظاہر ہے کہ نام یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شہباز شریف صاحب کی باقاعدہ سفارش ہے یا نہیں ہے، لیکن جو کرکٹ بورڈ کا اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں یہ الزام بار بار آتا ہے کہ تمام رشتہ داروں کو اور دوستوں کو اکٹھا کر کے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو مراعات ہیں، سیلریز ہیں، وہ بانٹی جا رہی ہے. ان الزام میں صداقت؟ جی ہاں بالکل. جب اعجاز بٹ صاحب آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنے دوستوں کو، یاور سعید صاحب سے ان کی نصف صدی کی دوستی ہے، اور کہتے ہیں ابھی تک کنفرم نہیں کہ ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہے، ان کو لے کر آئے. شیریں جاوید صاحبہ کو، جو احمد جاوید صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ویمن ونگ کا چیئر پرسن لگا دیا. محمد نعیم صاحب کو، جو بردر ان لا ہیں اعجاز بٹ صاحب کے، ان کو فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا بغیر کوئی اخبار میں اشتہار دیے. پھر اس کے بعد میاں رضا احمد، جو ابھی فائنینشیل جو ایڈوائزر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اعجاز بٹ صاحب کے سن ان لا کے کلاس فیلو رہے، اور ان کی وجہ سے آئے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو دوستی یاری کی بنیاد پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کا یہ حال ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیم گئی ہے، یا برطانیہ کا یہ دورہ ہے یا آسٹریلیا کا دورہ ہے، اس پر کیا کرکٹ بورڈ کی نگرانی ہوتی ہے؟ کیا اس کے عہدیدار کوئی عہدیدار ہوتا ہے جس پر یہ ذمہ داری ہو؟ کیا کرکٹ کے، کیونکہ یہ بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پہلی بار ہے کہ جو بورڈ کے عہدیدار ہیں وہ مسلسل ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی مراعات اس زمرے میں بھی اٹھا رہے ہیں. جی ہاں کامران صاحب، 8 اکتوبر سن 2008 کو اعجاز بٹ صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا، اور اس کے بعد سے قومی اسمبلی میں بھی پوچھا گیا. ایک سال میں جو ان کے دوروں پر رقم خرچ ہوئی ہے تقریباً 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ تھی، اور ہر دفعہ وہ ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں، ڈیلی الاؤنس لیتے ہیں، آفیشلز بھی جوائے ٹرپ پر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے. بجائے وہ کھیل پر توجہ مرکوز رکھنے کے، آفیشلز کے بھی عطاب کا شکار ہونے کے ڈر سے کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. لیکن کنسنٹریٹ تو کر رہے ہیں کچھ کھلاڑی، تو پیسہ کمانے میں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان بورڈ جو کہ ان کے ساتھ ہے وہ ان کو دیکھنے میں کو کنسنٹریٹ نہیں کر رہا. تو کہیں کہیں یہ جو مبینہ طور پہ ہمارے مشکوک کھلاڑی ہیں، بورڈ کے مشکوک عہدیداران کے ساتھ ان کا کوئی باقاعدہ کوئی معاہدہ تو نہیں ہے. بعض لوگ تو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جس انداز سے بورڈ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور آج کی جو میں اہم آپ کو جو ڈیولپمنٹ بتاؤں کہ پی سی بی کے چیئرمین اعجاز بٹ صاحب نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل سے ایک اور محاذ آرائی مول لے لیے. انہوں نے خط لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ میں جوڈیشل کورس میں جاؤں گا کہ آپ نے کیسے میرے کھلاڑیوں کو سسپینڈ کیا. وہ کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی ہے. لیکن جو اسکاٹ لینڈ یارڈ تحقیقات کر رہی ہے وہ کرمنل چارجز پر کر رہی ہے. آئی سی سی تحقیقات کر رہا ہے اپنے اینٹی کرپشن کوڈ پر اور ڈسپلن پر. جس طرح ہم ورلڈ کپ 2011 کے میچز سے آئسولیٹ ہو گئے، اس طرح سے ہو گئے. اور آپ نے بات کی مینیجر کی، 75 سالہ یاور سعید صاحب مینیجر ہیں، بیمار رہتے ہیں، وہ کھلاڑیوں پر نظر نہیں رکھ پا رہے. 1984 سے وہ پاکستان کے مینیجر بنے تھے، 25 سال سے زیادہ کا عرصہ. تو آفیشلز چونکہ خود اپنے سیر سپاٹے میں مصروف ہیں، اپنے ڈیلی الاؤنس بنانے میں مصروف ہیں، اس کی وجہ سے وہ کھلاڑیوں پر توجہ نہیں دے پا رہے اور کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اب تک حقائق سامنے نہیں آئے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پراسرار خاموشی اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ آفیشلز